کسی کو کون سی کنڈی؟ فرمایا کچھ نصیب ایسے بھی ہوں گے، کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ جو وہیں سے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اور جو وہاں سے جہنم میں پھینک دیا گیا خالدین فیہا ابدا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور جو وہاں سے نکل گیا، فرمایا کہ آخری شخص جو سرات سے گزرے گا وہ کبھی سر کے بل چلے گا، کبھی پاؤں کے بل چلے گا، کبھی اپنے سائڈ کے بل چلے گا، کبھی بائیں جانب کبھی دائیں جانب چلے گا، اور اس انداز سے سختی کے ساتھ چلتے ہوئے خود سرات کو عبور کر جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس پلسرات کی تیاری دنیا میں کر لو، اس پلسرات کی تیاری دنیا میں کر لو. مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی فوجیں کراچی میں آئیں، ان کے فوجیوں نے ایک گائے کو پکڑا، ذبح کیا اور کھا لیا. ایک گڑیا کی گائے تھی، وہ گڑیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آئی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی ایک پل سے گزر رہا تھا، آ کر سامنے کھڑی ہو گئی. صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ کیوں آئی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں نے ایک حساب تم سے لینا ہے، حساب یہاں پر دو گے یا پل سرات کے کٹیرے پر کھڑے ہو کر سوال اس حساب کا جواب دو گے. اس پل پر حساب دینا ہے یا پل سرات پر حساب دینا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کانپ اٹھا، فوری طور پر نیچے اتر گیا، کہتے ہیں امر کیا مسئلہ ہے، بات کرو، کیا بات ہے، کیا انصاف ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا تمہارے فوجیوں نے میری گائے کھا لی ہے، میری گائے کو جمع کر لیا ہے، کھا لیا ہے، مجھے میری گائے چاہیے، میں غریب عورت ہوں، گائے سے اپنا گزارا کرتی ہوں. صلاح الدین ایوبی نے کہا اماں مجھے معاف کر دے، اور جتنی رقم تجھے چاہیے وہ لے لے. یہ یاد رکھ کہ اس پل کے اوپر حساب دینا تو آسان ہے، یہ دنیا کا پل ہے جہاں پر معاملات کلیئر کرنے آسان ہے، لیکن پل سرات پر کوئی بھی معاملے کو کلیئر نہیں کر سکتا ہے. وہاں پر کوئی کسی کو حساب کا جواب نہیں دے سکتا ہے، وہاں پر کوئی کسی کو اپنے عمل سے جواب نہیں دے سکتا ہے. وہاں پر ایک ہی بات ہے، یہ تو جنت ہے، یہ جہنم ہے. اگر وہاں پر آواز صحیح ہوں گے تو گزر جائے گا، اگر آواز صحیح نہیں ہوں گے تو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. سامعین محترم، آنے والے لمحات بڑے سخت ہیں، بڑے کٹن ہیں، نہایت مشکل ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان لمحات کو دیکھیں. ہماری نظر تو دنیا ہی دنیا ہے، ہم تو دنیا کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں. ہمیں یوں ہی نظر آتا ہے کہ یہ دنیا سدا یوں ہی قائم رہے گی، یہ بلڈنگیں سدا یوں ہی ہمارے پاس رہیں گی. خلیفہ ابو جعفر منصور نے ایک محل تعمیر کیا. محل تعمیر کرنے کے بعد سفیان ثوری کو بلایا کہ آ کر دیکھیے ہمارے محل کو، آ کر دیکھیے ہمارے محل کو کیسا بنایا ہے. سفیان ثوری تشریف لائے، جعفر منصور بادشاہ کا محل دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کنارے پر کھڑے ہو کر رونے لگے. ابو جعفر منصور نے کہا سفیان ثوری کیا مسئلہ ہے؟ میرا محل پسند نہیں آیا، میرے محل کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے، یہ تو میں نے بڑی ہی کوشش سے بنوایا ہے. کہا کہ تمہارے محل کے اندر دو بڑی کمیاں ہیں. کہا کیا ہے؟ کہا ایک بڑی کمی یہ ہے کہ تمہارا محل ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، اور دوسری بڑی کمی یہ ہے کہ تم بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہو گے. کہا کہ اگر یہ کمیاں دور کر سکتے ہو تو پھر یہ محل تمہارے لیے بہترین ہے، اگر یہ کمیاں دور نہیں ہو سکتی ہیں تو پھر یاد رکھو یہ محل تمہارے لیے اچھی حیثیت کہاں ملے گی. سامعین محترم، جو کچھ ہم بنا رہے ہیں فقط کی دنیا ہی دنیا ہے. اس دنیا کو نہ دیکھیے، اس سے بڑھ کر بڑا غلط لمحہ ہے، بڑے سخت لمحات ہیں، آنے والے لمحات بڑے سخت ہیں. اللہ تعالیٰ ہر شخص کو سامنے کھڑا کر کے اس سے ایک ایک بات کا جواب دے گا. جب تک کوئی جواب نہیں دے گا اللہ کے سامنے سے ہلنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور وہاں انصاف کے ترازو پر تول کر وہاں پر انصاف ہوگا. جس کے اعمال وہاں پر زیادہ ہوں گے اس کو اللہ تعالیٰ وہاں پر اجر عطا فرمائیں گے، جس کے اعمال کم ہوں گے اس کو وہاں پر اس کا منہ دیکھنا پڑے گا. یاد رکھیں، آج دنیا میں رہ کر اللہ کی اس آخرت کے لیے تیاری کر لیں، خدا آخرت کے لیے تیاری کر لیں. اس دن کو یاد کر کے رویا کریں، اس دن کو سامنے رکھ کر رویا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تمہاری آنسو، تمہارا دنیا کے اندر رونا، تمہارا دنیا کے اندر گڑگڑانا جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. یہاں کے دو عورتوں بھی جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے. وہاں پر رونا کسی کام نہیں آئے گا، وہاں روتے ہوئے آپ کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پیپ نکلے گی پیپ ختم ہو جائے گی، خون نکلے گا خون ختم ہو جائے گا. پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے، پسینے کے اندر تیر رہے ہوں گے، لیکن وہ پسینہ کسی کام کا نہیں آئے گا. اور میں یہاں دو آنسو بہا دینے سے اللہ کی جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، وہاں رو رو کر تیرنے سے بھی جہنم کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی. کہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں دنیا میں رہ کر میدان محشر کے اندر وہاں کی تیاری، پلسرات کی تیاری، اور وہاں پر حساب و کتاب کی تیاری کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مسلمانوں کی اگلی تمام منزلوں کو آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.